ترمذی کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، عافیت کا سوال کیا کرو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ، کہا کہ اس دنیا میں یقین کے بعد کسی کو عافیت سے بڑی دولت نہیں دی گئی ہے۔ کہا سب سے بڑی دولت یقین ہے، آخرت پر یقین، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین۔ سب سے بڑی دولت یہ یقین کا سرمایہ ہے جس سے ہماری آخرت بنتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا یقین کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت کسی کو اس دنیا میں ملی ہوئی ہے تو وہ نعمت عافیت ہے۔ عافیت اور یقین یہ دو نعمتیں جس کو مل گئی، عافیت مل گئی تو دنیا بن گئی اور یقین مل گیا تو آخرت بن گئی۔ اس لیے ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ علمنی شیئا، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان سل اللہ العافیت، آپ اللہ سے عافیت مانگیے۔ آپ نے اپنے چچا کو عافیت مانگنے کی تلقین کی۔ حضرت عباس کہتے ہیں چند دن گزر گئے، چند دن گزرنے کے بعد دوبارہ میں نے پھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ آپ نے دوبارہ پھر وہی جواب دیا کہ چچا جان صل اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگی۔ دیکھیے آپ اپنے پیارے چچا جنہیں آپ بہت چاہا کرتے تھے ان کو ایک سے زائد بار وقفے سے دعا سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اگر مانگنا ہو عافیت مانگا کرو، اس لیے کہ عافیت مل گئی زندگی چین سے گزرے گی، اور اگر زندگی میں عافیت نہ ہو، کوئی بیماری آ گئی ہے، کسی کا خوف ہم پہ سوار ہے، مستقبل کو لے کر اندیشوں میں گرفتار ہیں، ہماری جان مال عزت و آبرو پہ خطرات منڈلا رہے ہیں، ایسے ماحول میں زندگی بد مزہ ہو کے رہ جاتی ہے، بے مزہ ہو کے رہ جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات خطرات میں گھری ہوئی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرات یاد رکھو، دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ عافیت ہے۔ دولت دنیا آپ کو ملی ہو کہ نہ ہو، مال کی دولت آپ کو ملی ہو کہ نہ ہو، بنگلوں کی دولت آپ کو ملی ہو کہ نہ ہو، عہدہ و منصب کی دولت آپ کو ملی ہو کہ نہ ہو، اگر آپ کو عافیت کی نعمت ملی ہوئی ہے کہ آپ چین سے جی رہے ہیں، چین سے صبح کر رہے ہیں، چین سے شام کر رہے ہیں، آپ کے شب و روز سکون کے سائے میں گزر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو سمجھو کہ رب العزت نے آپ کو سب سے بڑی دولت سے نواز دیا ہے، سب سے بڑی دولت سے نواز دیا ہے۔ آپ دولت نہ رکھ کر بھی دولت مند ہو، آپ مال نہ رکھ کر بھی امیر ہو، اگر آپ کو عافیت ملی ہوئی ہے، چین کے سانس ملی ہوئی ہے، چین کی نیند ملی ہوئی ہے، چین کے شب و روز ملے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ حضرات یاد رکھیے کہ عافیت اس دنیا میں بہت بڑی دولت ہے۔ بہت سارے غریب جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں غریب بنا دیا، جو سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں فقیر بنا دیا، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کنگال بنا دیا، وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے انہیں عافیت کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس بنگلے نہیں، گاڑیاں نہیں، عہدہ و منصب نہیں، مگر دیکھو کہ تمہیں وہ عافیت کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ عافیت کی جو نعمت بڑے بڑے بنگلوں میں میسر نہیں ہے، عافیت کی جو نعمت بڑے بڑے عہدیداروں کو ملی نہیں ہے، تمہیں جھونپڑی میں ملی ہوئی ہے۔ اس نعمت پہ تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی صربہ معافا فی بدنی
وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. شریعت کی نظر میں امیر کون ہے دیکھو، شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اپنے گھر میں صبح کرے امن کے ساتھ، صبح جاگ رہا ہے امن ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں. من اصبح منکم آمنا فی سربہ. دوسری چیز معافا فی بدنی، ایک تو امن ہے زندگی میں اور بدن میں صحت ہے، کوئی بیماری نہیں، باہر کی دنیا میں امن ہے اس کے لیے، جسمانی اعتبار سے صحت حاصل ہے اسے. اور وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، ان دو نعمتوں کے ساتھ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، صبح سے شام تک کا. پیارے نبی نے کہا سمجھو کہ جس شخص کو یہ تین چیزیں مل گئی یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ دنیا سمجھو کہ اس اپنے خزانوں سمیت اس کے گھر میں آ چکی ہے. ایک دن کا کھانا صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ. اگر صبح سے شام تک کا ایک دن کا کھانا آپ کو میسر ہے تو شریعت کہتی ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے گھر میں جمع ہو چکے ہیں، دنیا کی دولت تمہارے گھر میں آ چکی ہے. سوچا جائے کہ کتنی بڑی نعمت ہے عافیت اور کتنی بڑی نعمت ہے تندرست.